صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، اس طرح کے پیچھے سماعت کیا آپ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال صحابہ کرام علیہم رضوان بطور برکت اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے۔ حضور کے وضو کا پانی مبارک وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک جو حضور زیب تن فرماتے تھے، اس سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان برکت حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ مبارک تھا جو ان کے وصال کے بعد ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس یہ آیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جبہ مبارک کو پہنتے تھے، اور ہم مریضوں کے لیے کوئی بیمار ہوتا، اس بیمار کے لیے ہم اس جبے کو پانی میں دھوتے تھے اور وہ پانی مریضوں کو پلاتے، تو اس کے ذریعے اللہ اس مریض کو شفا دے دیتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے لگنے والا وہ جو کپڑا ہے، جبہ ہے، وہ اگر پانی میں دھویا جائے، پانی میں ڈالا جائے اور وہ پانی مریض کو پلایا جائے، تو اس پانی سے بھی اللہ مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن محب یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سب ایمان والوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا، بقدح من ماء، پانی کا ایک پیالہ دے کر، فأخرجت الجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میں پیالہ لے کر ان کے بارگاہ میں پہنچا، انہوں نے ایک چاندی کی ڈبیا نکالی، اس چاندی کی ڈبیا میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بال تھے۔ کہ پیچھے آپ نے سماعت کیا، حضور نے جب بال اپنے لیے تو پھر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم کر دیے گئے، صحابہ نے ان کو اپنے پاس بطور تبرک کے رکھا۔ اب انہی بالوں میں سے کچھ بال یہ بھی تھے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے۔ اب ان کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے حضور کے بالوں کو بھی بے مثل و بے مثال سمجھا۔ اب بال کوئی سنبھال کے اپنے نہیں رکھتا، لیکن یہی بال اگر رب کے محبوب کے ہوں تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھتی ہیں کہ ان بالوں کی مثل کوئی بال نہیں ہو سکتا۔ عام بال ہے، ان کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن رب کے محبوب علیہ السلام کے بال ہوں پھر وہ چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھے جاتے ہیں، برکت حاصل کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بال تھے۔ وَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ، فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور وجہ ہوتی، بیمار ہو جاتا، کوئی بھی مشکل آتی، پھر کیا کرتے؟ بَعَثَ إِلَيْهَا، تو لوگ اس مریض کو یا کسی بندے کو بھیجے کرتے تھے، مِخْضَبَهُ فَخَدْخَدَتْهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، تو پھر کیا کرتے؟ وہ لوگ اپنا ایک پانی کا پیالہ دے کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیتے، اور وہ ڈبیا نکالتی، اس میں سے بال نکالتی، بال پانی میں اس پیالے میں رکھ دیتی، ان کو حرکت دیتی، اور وہ پیالہ پھر پانی والا واپس مریض کے پاس لایا جاتا، یا جس کو نظر لگی ہوتی اس کے پاس لایا جاتا، اور پھر اس سے مریض شفا یاب بھی ہو جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عبداللہ، فرماتے ہیں میں نے فرأیت شعرات حمرا، میں نے پھر دیکھا کہ اس ڈبی میں دیکھو تو صحیح ہے کیا چیز، جس ڈبی کو نکالا جاتا ہے اور اس پیالے میں رکھا جاتا ہے، فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو پھر ڈبی کے اندر سرخ رنگ کے حضور کے بال مبارک تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بالوں سے بھی صحابہ نے برکت حاصل کی ہے۔ حضرت اسماء بھی یہ فرماتی ہیں، حضرت عثمان بن عبداللہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں سے ہم
برکت حاصل کیا کرتے سے مریضوں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔